پاکستان کے عوام نے ان آمروں کا مقابلہ کر کے جمہوریت بھی قائم کیا ہے۔ اس وقت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ سٹارم ہے، اس لیے ایک ساتھ پاکستان کے عوام ایک تاریخی معاشی بحران کا مقابلہ کر رہے ہیں، تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں، تاریخی بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں، کچھ ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے، کچھ اس لیے کہ ایک ایسا نالائق نااہل وزیر اعظم ہم پہ مسلط کیا گیا جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی معیشت کا گلا گھونٹا، جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا گیا۔ مگر کچھ اس معاشی بحران کی وجوہات ایسی بھی ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، جیسے کہ کووڈ کا پینڈیمک نے دنیا بھر میں ایک معاشی بحران پیدا کیا جس کا نتائج جو ہے وہ آج بھی ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں، پوری دنیا اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو روس اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہوا ہے اس کا بھی اثرات ہیں، ان کے اوپر جو سینکشنز لگے ہیں ان کا بھی اثرات ہیں، اور وہ معاشی بوجھ دنیا بھر کے عام آدمی، سفید پوش طبقہ، غریب آدمی وہ بوجھ وہ اپنے کندھے میں اٹھا رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں، اور ہم بھی اس معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی وقت اس معاشی بحران کے دوران ہم نے ایک ایسے قدرتی آفت دیکھا ہے جو کہ نہ پاکستان کی تاریخ میں، یا جب ہم ایک کولونیل ملک ہوتا تھا تب کے بھی ریکارڈ، 100 سال پہلے کے جو ریکارڈ لیے جاتے تھے ہمارا مانسونز کے اور سیلاب کے، تب بھی ہم نے اس قسم کا بحران کا سامنا، قدرتی آفت کا سامنا نہیں کیا، جب 1/3 پاکستان کی سرزمین پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہو۔ 33 ملین پیپل، مطلب ہر 7 میں سے ایک پاکستانی اس قدرتی آفت سے متاثر تھا اور آج بھی متاثر ہے۔ آج بھی راجن پور کے عوام، پنجاب کا راجن پور کے عوام، آج بھی بلوچستان کے عوام، صوبے سندھ کے عوام، جنوبی پختونخوا کے عوام اس تاریخی قدرتی آفت سے جو مسائل پیدا کیے گئے ان کے مقابلے کر رہے ہیں، اور آج بھی اس قدرتی آفت کی وجہ سے ہمارا معیشت کے مسائل ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارا ایک سیکیورٹی کا بحران پیدا کیا گیا ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم ایک بار پھر دہشت گردوں نے، طریق طالبان پاکستان نے، اس قسم کے مجید بریگیڈ نے، PLA نے، اس قسم کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ایک بار پھر اپنا سر اٹھائے ہیں، اور ایک بار پھر جیسے میں نے کہا وہ معاشی بحران تو ہمارا اپنا ہی ناجائز نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کی معیشت کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا گیا، تو اسی نالائق ناجائز سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردوں کے آگ میں لپیٹ دیا۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے تلاش کرنے کی کوشش کیا ہے، خود یونیورسٹی میں نے ہسٹری پڑھا ہے، لیکن مجھے ایسے کوئی اگزامپل نہیں مل رہا جہاں ایک قوم، ایک ملک، ایک عوام اس قسم کا دہشت گرد اپنے مخالف کا مقابلہ بھی کرے، شہادت قبول کرے، عوام سے لے کے پولیس افسران تک، پولیس افسران سے لے کے ہمارا فوجی جوانوں تک، ہمارا سیاسی قائدین تک، ایک ملک ہو کے، ایک قوم بن کے ہم نے ان دہشت گردوں، ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کیا، پاکستان کو ان دہشت گردوں سے پاک کیا، ان دہشت گردوں کا کمر توڑوایا۔ ہم نے وہ کام کر کے دکھایا، پاکستان کے افواج، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے عوام، یہ جو سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں، ہم نے وہ کام پاکستان میں کر کے دکھایا جو پورا کا پورا نیٹو اور پورا دنیا کے سپر پاورز افغانستان میں نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے ہاں جو دہشت گرد تھے، جو انتہا پسند تھے، ان کو ختم کر دیا تھا، ان کا کیپیسٹی کو ختم کر دیا تھا۔ ان کی بس کی بات نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں حملے کر سکتے، نہ وہ ریکروٹ کر سکتے تھے۔ لوگ ان کی دہشت گرد کی جو ایک آرگنائزیشنز ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مگر اس ملک کا بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ایسا ایک وزیر اعظم مسلط کیا گیا جس نے خود یہ فیصلہ کیا، از خود یہ فیصلہ کیا، اس عوام کے پیٹ کے پیچھے یہ فیصلہ کیا، پاکستان کے عوام کے پیٹ کے پیچھے یہ فیصلہ کیا کہ وہ معاف کریں گے ان دہشت گردوں کو جنہوں نے APS پہ حملہ کر کے بچوں کو شہید کر دیا تھا،
جنہوں نے پاکستان کے ہر صوبوں کے عوام کے خون کے ساتھ 10 سال وہ ہولی کھیل رہے تھے. اس قسم کے دہشت گردوں کو اس نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم نے معاف کیا, جیل سے رہا کروایا, جو ہزاروں کی تعداد میں افغانستان میں رہ رہے تھے, بس رہے تھے. ان کو اٹھا کے ہمارے ہاں پختونخوا میں, سابق قبائلی علاقوں میں, اور قبائلی علاقوں کے عوام نے دہشت گردوں کو شکست دلوایا تھا. جس بہادری کے ساتھ, جس غیرت کے ساتھ قبائلی علاقوں کے عوام نے ان دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا, تاریخ میں ایسے کوئی مسائل نہیں ملتا.